بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 24 اگست 2018 مسلم دنیا کے لیے حیرت اور افسوس کا دن تھا کہ جب مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس مرکز مسجد الحرام کے سب سے بڑے عہدیدار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ الجزیرہ نے یہ خبر نشر کی کہ امام کعبہ شیخ صالح آل طالب کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ صالح آل طالب نہ صرف امام و خطیب مسجد الحرام تھے بلکہ یہ مکہ میں جج کے فرائض بھی انجام دیتے رہے تھے۔ سعودی عرب میں قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے بھی شیخ صالح آل طالب کی گرفتاری کی تصدیق کی تھی، تاہم اس وقت سرکاری سطح پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی تھی، مگر 3 سال تک جب یہ مقدمہ چلتا رہا اور اب جب سعودی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا تو مسلم دنیا ایک دفعہ پھر حیرت اور افسوس میں ڈوبتی چلی گئی۔ ناظرین، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو جب سعودی عرب کا ولی عہد مقرر کیا گیا کہ شاہ سلمان کے بعد وہ تخت پر براجمان ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں لامحدود اختیارات آ گئے، جن کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی فوج، خارجہ پالیسی، معیشت اور حتیٰ کہ روزمرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اپنا اثر و رسوخ حاصل کیا، اور اسی اثر و رسوخ کی بنا پر شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ثقافتی زندگی میں کئی قسم کی اصطلاحات متعارف کروائیں، اور ان اصطلاحات کو سعودی عرب کے مسلمانوں نے کچھ زیادہ ویلکم نہیں کیا تھا۔ چنانچہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بہت سے ناقدین پیدا ہوئے، جن میں اس وقت کے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح آل طالب بھی شامل تھے۔ امام کعبہ شیخ صالح نے محمد بن سلیمان کا اپنے خطبے میں ڈائریکٹ نام تو نہ لیا، مگر سعودی عرب میں ہونے والی تبدیلیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تر مخلوط تقریبات، میوزیکل کنسرٹ اور سینماؤں کا کھلنا اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خلاف حق کی بات کرنی چاہیے۔ مبینہ طور پر یہی وہ خطبہ تھا کہ جس کے بعد امام کعبہ ڈاکٹر شیخ صالح آل طالب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ خطبہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اینڈ پر امام کعبہ کا وہ خطبہ اردو ترجمے کے ساتھ ضرور سنیں۔ ناظرین، اس وقت امام کعبہ کی معزولی اور ان کی گرفتاری کی خبروں کو تقویت اس وقت ملی کہ ان کی گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کا انگریزی اور عربی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والے امام کعبہ نے حال ہی میں اپنے خطبے میں میوزیکل کنسرٹ اور تقریبات میں نامحرم مردوں اور خواتین کے گھلنے ملنے کو غیر اسلامی قرار دیا تھا اور ان تقریبات پر کھل کر تنقید کی تھی۔ البتہ امام کعبہ نے اس بارے میں کسی سیاسی شخصیت اور حکومتی پالیسی کو براہ راست تنقید کا نشانہ تو نہیں بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومتی پالیسی سے انحراف کرنے پر امام کعبہ کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور منظر نامے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد امام کعبہ پر سعودی عدالت میں 3 سال تک مقدمہ چلتا رہا، جس پر امام کعبہ امام حرم مکی شیخ صالح آل طالب کو عدالت نے تمام الزامات سے بری کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جو سعودی فرمانروا کو کسی صورت برداشت نہ ہوا۔ پھر سعودی حکومت نے اس پر اپیل کورٹ میں اپیل دائر کی، جس پر اپیل کورٹ نے بروز پیر ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے امام حرم مکی شیخ صالح آل طالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حق بات بادشاہ کے سامنے کہنے پر جو سزا امام کعبہ کو سنائی گئی، اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، یہ بات صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والا ہمیشہ قید و بند کی صعوبتوں سے ضرور گزرا ہے۔ بہت ہی کم بادشاہ ہیں جو اپنے اوپر کی جانے والی تنقید کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ امام کعبہ شیخ صالح آل طالب نے بادشاہ کے سامنے جو بات رکھی وہ حق بات تھی اور اس پر وہ قائم رہے۔ 3 سال تک ان کے اوپر مقدمہ چلتا رہا۔ ان کو بہت سی آفرز کی گئی ہوں گی کہ اپنا بیان واپس لے لیں، آپ اس چیز سے باز آ جائیں، آپ اس چیز سے رک جائیں، بہت کچھ ان سے منوانے کی کوشش کی گئی ہوگی، مگر 3 سال تک وہ لڑتے رہے اور بالآخر ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کعبہ کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کو اس سزا سے بری فرما دے۔ بادشاہوں کے ظلم، بربریت، قید و بند کی صعوبتیں حق والوں کے ساتھ ضرور پیش آتی ہیں اور مومن مصیبتوں میں گھبرایا نہیں کرتے، تو انشاءاللہ امام کعبہ اس حق بات پر ڈٹے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان نے معاشرے میں جدید اصلاحات متعارف کروائی تھیں، جن کے تحت خواتین کو عوامی اجتماعات میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ انسانی حقوق کے کارکن نے جزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے حکام ہر اس شخص پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو با اثر اور سماجی اہمیت رکھتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو خاموش ہے یا جنہوں نے حکومت سے وفاداری کا عہد کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہیں جو حکومت اور اس کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کے مقرر ہونے کے بعد جون 2017 سے لے کر اب تک درجنوں مساجد کے اماموں، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں سے بعض کو کرپشن کے نام پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اور ان سخت اقدامات کا نتیجہ ہے کہ آج محمد بن سلمان کے نہ صرف بے شمار ناقدین ہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی ان اصلاحات کی قدر کرتے ہیں اور ان کی مکمل حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بہت کم عرصے میں سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں شمار کیا جانے لگا ہے کہ 32 سالہ شہزادے کو سعودی عرب کی فوج، خارجہ پالیسی، معیشت اور روزمرہ کی ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے۔ سعودی ولی عہد ہی کو اسلامی مملکت میں 2017 میں کرپشن کے خلاف شروع کی جانے والی مہم کا روح رواں سمجھا جاتا ہے، جس کے دوران خزانے میں 100 ارب ڈالر سے زائد جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کو حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ احذروا الحفلات الماجنة والدعوات المشبوهة، احذروا التبرج والسفور والعري والاختلاط والفساد ومن بالماء العكر يصطاد، احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أو ضعف. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقدر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط أبشارنا.